السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، بہت تفصیل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل اور اس کے ثواب کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الصدقہ، بہترین صدقہ وہ ہے ما کان عن ظہر غنا، جو غنا کی پشت سے دیا جائے۔ کیا مطلب غنا کی پشت سے دیا جائے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی جب صدقہ کرے تو اپنے پیچھے اتنا چھوڑ کے صدقہ کرے کہ اتنا چھوڑا ہوا مال اس کے آل و اولاد کی ضرورت کے لیے کام آئے۔ پورا کا پورا اللہ کی راہ میں نکال دینا اور پھر اس کے بعد آل و اولاد کی ضروریات کے لیے قرض مانگتے پھرنا، یہ عقل مندی نہیں ہے اور یہ بہتر بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایمان اگر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ سارا گھر اٹھا کے لایا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، اور ان کی نسل بھی ماشاءاللہ کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں آئی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، نہ قرض لینے کی نوبت آئی، نہ کوئی ایسا تصور۔ اگر ویسا ایمان ہے تو الحمدللہ، لیکن امت کا ایمان اتنا مضبوط اور ہر امت کا یہ کیسے ممکن ہو؟ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم یہ دی کہ جتنا چاہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، لیکن آل و اولاد کی جو ضروریات ہیں، کھانا پینا پہننا اوڑھنا، اتنا خرچ اپنے پاس رکھو، اتنا رکھ کر باقی جو ہیں اس میں سے جتنا چاہے صدقہ کرو۔ تو یہ بہترین تعلیم دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ جب خرچ کرنے کی نوبت آئے تو ان سے آغاز کرو جن کا تم خرچ اٹھاتے ہو، اپنی بیوی، اپنے بچے، والدین اگر ساتھ میں ہیں تو ان کا خرچہ، اگر باحیات ہیں تو کوئی بھائی بہن اگر آپ کے ماتحت ہے تو ان کا خرچہ، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو آپ کی ماتحتی میں نہیں ہیں لیکن قریبی رشتہ دار ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرو، پھر اس کے بعد ان سے دور۔ تو اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے تم ذمہ دار ہو، جو تمہاری ماتحتی میں ہیں، وہاں سے آغاز کرو۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تصور یہ ذہن میں ہو کہ صرف غربا مساکین ہی کو دینا ثواب ہے۔ اب بیچارہ ماتحتی میں کوئی ہے اور اس کو ضرورت ہے، اسے دے ہی نہیں رہے ہیں، اور دور کے غریبوں مسکینوں پہ لٹائے جا رہے ہیں، تو یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ ایک آدمی ہے، مان لو اس کا ڈرائیور ہے، اس کے ماتحتی میں ہے، وہ ضرورت مند ہے، لیکن اسے زکوٰۃ کے پیسے نہ دے کر یا عام صدقہ کے پیسے نہ دے کر ہر جگہ جو ہے بانٹے جا رہے ہیں، اور وہ ڈرائیور بیچارہ منہ اٹھا کے دیکھ رہا ہے مجھے کچھ مل ہی نہیں رہا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو اپنے جو ماتحت ہیں، جو قریبی ہیں، بس اتنا ہے کہ وہ ضرورت مند ہوں، وہ مستحق ہوں، تو وہاں سے آغاز کیا جائے۔ بڑے بڑی کمپنیاں ہیں، بڑے بڑے دکانات ہیں، شو روم ہیں، ان کی جو واچ مینی کرتے ہیں، جو بیچارے دربان ہوتے ہیں، وہ انتہائی غریب ہوتے ہیں،
لیکن دیکھا یہ گیا ان دربانوں کے سامنے غریبوں کو بانٹا جا رہا ہے، اسی کو نہیں دیا جا رہا ہے، بس تنخواہ پہ اکتفا کر دیا گیا، تمہاری تنخواہ مل جائے گی، بات ختم۔ یا دیا بھی جا رہا ہے تو بڑا پیچھے پڑنے کے بعد کہ ہمیں بھی کچھ دیجئے، تو تھوڑا سا تنخواہ کے علاوہ اضافہ کر کے دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے قریب ہیں، ماتحتی میں ہیں، وہاں سے آغاز کرو، انہیں دو، پھر اس کے بعد وہ جب ان کی ضرورت پوری ہو جائے تو اب جتنا چاہے دوسروں کو دو۔ تو یہ بڑی اچھی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، دونوں جملے۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ اتنا دو کہ تمہاری پشت پہ کچھ سہارا رہے، اتنا چھوڑ کے اللہ کی راہ میں دو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے آغاز کرو جو تمہارے قریبی ہیں، تمہارے ماتحتی میں ہیں۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انفق المسلم نفقۃ علی اہلہ، جب کوئی مسلمان اپنے گھر والوں ہی پہ خرچ کرتا ہے، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، اللہ سے ثواب کی امید رکھ کے، اور یہ ایسا خرچ ہے جو ناگزیر ہے، ضروری ہے، ہر آدمی کماتا ہی ہے گھر والوں پہ خرچ کرنے کے لیے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے، وہ تو ہونا ہی ہے ہر حال میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تصور دے رہے ہیں وہ یہ کہ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، اس میں ثواب کی امید کر لو، نیت کر لو اللہ سے، کان لہو صدقہ، اب وہ ایک ایک روپیے کا خرچہ اس کے لیے صدقہ کے طور پہ لکھ دیا جائے گا۔ صدقہ ایک لفظ ہے، اردو میں عام طور پہ صدقہ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے غریب پہ صدقہ کر دینا۔ عربی میں صدقہ کہتے ہیں ہر خیر کے کام کو، ہر ثواب کے کام کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے، اچھے چہرے سے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، اللہ کو یہ پسند آتا ہے عمل۔ تو اسی طریقے سے وہ صدقہ نہیں کھلا رہا ہے اپنے گھر والوں کو، زکوٰۃ صدقہ جو اردو میں بولتے ہیں وہ نہیں کھلا رہا ہے، وہ اپنی حلال کمائی، محنت والی کمائی کھلا رہا ہے اپنے بیوی بچوں کو، لیکن ثواب کا امیدوار ہو گیا اللہ سے، تو اب وہ صدقہ ہو گیا، یعنی ثواب والا عمل ہو گیا، ہر لقمے پہ ثواب لکھ دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں تو بالکل صاف اور واضح ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری گھر والی جو ایک لقمہ کھاتی ہے تمہاری کمائی کا، اس پر تمہیں ثواب دیا جاتا ہے، تمہیں صدقہ کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ روز کا کام ہے، بس آدمی اس میں نیت کر لے ثواب کی تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ودینار انفقتہ فی رقبہ، اور ایک دینار تم نے خرچ کیا کسی غلام کو آزاد کرنے میں، کسی قیدی کو آزاد کرنے میں، ودینار تصدقت بہ علی مسکین، اور ایک دینار تم نے کسی مسکین غریب پر صدقہ کر دیا، یہ سب دینار ایک طرف، ودینار انفقتہ علی اہلک، اور تم نے ایک دینار اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا، تو ان میں افضل کون سا دینار ہے ثواب کے اعتبار سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ان میں سب سے عظیم اجر اس دینار پہ ملے گا جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا، کیونکہ وہ فرض عین ہے۔ کوئی مسکین اگر ضرورت مند ہے، بے شک آپ صاحب حیثیت ہیں، اس کی مدد کریں، اگر آپ نے نہیں بھی کیا تو کوئی اور کر دے گا مدد، لیکن آپ نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کیا تو کون خرچ کرنے آئے گا؟ فرض عین ہے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، تو بقیہ اور جگہوں پہ خرچ کرنا بے شک ثواب ہے، لیکن فرض عین نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وہاں مل جائے گا اللہ کا بندہ خرچ کرنے والا، یہاں کوئی نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا یہ عین ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے چونکہ آدمی محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ضائع نہیں ہے، وہ اجر کا مستحق ہے، اور سب صدقوں سے زیادہ بڑا ثواب اس کے اندر ہے۔ تو اسی لیے آدمی اپنے گھر والوں پہ خوش دلی سے خرچ کرے،
حلال پسینہ بہا کے حلال کمائی کا خرچ کرے اور اللہ سے ثواب کا امیدوار بنے، انشاءاللہ اس کا یہ ایک ایک روپیہ خرچ کرنا ثواب بنے گا اور عبادت بنے گا۔ اس کے بعد کی روایت جس کی راویاں ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی جارین، میرے دو پڑوسی ہیں، فإلی ایہما اہدی، تو میں دونوں میں سے کسے ہدیہ دوں؟ اگر کچھ میں دوں تو کسے دوں؟ چونکہ اس زمانے میں اتنی فراوانی نہیں تھی کہ سب کو بانٹ دیا جائے، اتنا ہوتا تھا کہ کسی ایک کو دیا جائے، تو اب وہ ایک میں سے کس کو دیا جائے، دائیں طرف والا پڑوسی یا بائیں طرف والا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جواب ارشاد فرمایا، الی اقربہما منک بابا، تمہارے دروازے سے جس کا دروازہ قریب ہے اسے دے دو۔ تو قریب سے قریب پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، اللہ نے اور دیا تو اور دور کے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا جائے، اس میں بھی ثواب ہے۔ ثواب کے ساتھ ساتھ حسن سلوک ہے، محبت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا طبخت مرقۃ، کہ جب تم سالن پکاؤ، فاکثر ماءھا، تو پانی میں تھوڑا اضافہ کر دو، یعنی پانی میں اضافہ کرنے کا مطلب سالن کی مقدار میں اضافہ کر دو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا گوشت میں اضافہ کرو، کیونکہ ہر ایک کی حیثیت نہیں ہوتی، استطاعت نہیں ہوتی زیادہ مقدار میں گوشت خرید کے لانے کی، خاص طور سے اس زمانے کے اعتبار سے۔ اسی لیے اگر گوشت کی مقدار زیادہ ہے تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، اور اگر نہیں تو پانی تو ہر ایک کے گھر میں میسر ہوتا ہے، پانی کے ذریعے سالن کی مقدار بڑھا دو۔ وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اور اپنے پڑوسی کو بھیج دو۔ تو اس طریقے سے تمہارا پکانا، تمہارا کھانا سب عبادت بن جائے گا، ثواب بن جائے گا، اور ثواب کے ساتھ ساتھ آپسی محبت اور حسن سلوک کا بہترین سبب اور ذریعہ بنے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہوا کرتا تھا ماضی قریب تک، اب کے زمانے میں بڑا مشکل ہو گیا۔ ہاں اللہ کے ایسے بندے ہیں الحمدللہ جو اس طریقے سے خیال رکھتے ہیں، ورنہ اب تو یہ ہو چلا ہے کہ ایسا سالن پکاؤ کہ اس کی خوشبو دور تک نہ جائے، ورنہ نظر لگ جائے گی، لوگ پوچھیں گے کیا پک رہا ہے گھر کے اندر۔ اب تو دبانے اور چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے، پہلے زمانے میں الحمدللہ لوگوں کو پہنچایا جاتا تھا، دیا جاتا تھا، دے کر کھلا کر خوشی ہوتی تھی الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حاضر ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال، اور انہوں نے سوال کیا، عرض کیا، عندی دینار، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے، میں اسے کہاں خرچ کروں؟ بڑی اچھی ترتیب اس حدیث میں بیان فرمائی۔ تو ایک دینار ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، انفقہ علی نفسک، اپنی ذات پہ خرچ کرو۔ تو آدمی کے پیسوں کا سب سے پہلا مستحق خود اس کی ذات ہے، اپنی ذات پہ خرچ کرے۔ پھر وہ صحابی نے عرض کیا، عندی آخر، ایک اور دینار میرے پاس ہے، اب اسے کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا، انفقہ علی ولدک، اپنی اولاد پہ خرچ کرو۔ دوسرے نمبر پہ ذمہ داری آتی ہے اولاد کی۔ اس کے بعد عندی آخر، وہ شخص کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے، آپ نے فرمایا، انفقہ علی اہلک، اپنی زوجہ، اپنی بیوی پہ خرچ کرو۔ بیوی سے پہلے اولاد ہے، کیونکہ اولاد کا سب کچھ باپ ہوتا ہے، بیوی کے لیے سب کچھ شوہر ہے، شوہر ہی کو خرچ کرنا ہے، لیکن وہاں ایک آپشن ہوتا ہے کہ اس کے پاس باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، وہاں سے بھی کچھ مل سکتا ہے، لیکن اولاد کے پاس تو دوسرا آپشن نہیں ہوتا، اسی لیے اولاد کو پہلے رکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی ذات کے بعد، کہ اولاد پر خرچ کرو، پھر اس کے بعد بیوی پر۔ قال، پھر صحابی نے عرض کیا، عندی آخر، ایک اور ہے میرے پاس دینار ہو تو میں اسے کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا، انفقہ علی خادمک، اپنے خادم پہ خرچ کرو۔ یہ وہی جو ماتحت ہیں تمہارے، چاہے وہ خادم کسی بھی طرح کا خادم ہو، چاہے وہ تمہارا دربان ہو، تمہارا ڈرائیور ہو، یا تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والا ملازم ہو، جو بھی ہو، اس پہ خرچ کرو، وہ زیادہ حقدار ہے۔ پھر صحابی نے عرض کیا، عندی آخر، اور ایک دینار میرے پاس ہو۔
آپ نے فرمایا انت اعلم، اب تمہیں اختیار ہے، جو تمہیں بہتر نظر آئے، تمہارے دینار کا زیادہ مستحق نظر آئے، اسے دے دو۔ تو یہ ترتیب آپ نے بتائی کہ پہلے اپنی ذات پہ، پھر اس کے بعد اپنی اولاد پہ، پھر اس کے بعد اپنی بیوی پہ۔ تو ویسے تو آدمی ایک ساتھ مکمل طور پہ خرچ اٹھا لیتا ہے کہ اس میں سب آ جاتے ہیں، خود بھی، بیوی، بچے بھی، سارے گھر والوں کا خرچ ایک ساتھ اٹھاتا ہے، لیکن ایک ترتیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے قائم فرمائی۔ اس کی تفسیر میں محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں اور وہ ساتھ میں رہ رہے ہیں تو پھر خادم کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی ہیں کہ اپنے ماں باپ پہ بھی خرچ کرو، اور اگر ماں باپ زندہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، یا ہیں لیکن الحمدللہ وہ بے نیاز ہیں، ان کی خود کمائی ہے، ان کی خود آمدنی ہے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے، اب تحفہ اور ہدایہ کے طور پہ اولاد اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو کچھ نہ کچھ دیتا رہے، خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ بے نیاز ہیں تو اللہ کا دیا ان کے پاس بہت کچھ ہے، تو یہ ترتیب قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی۔ آخری حدیث آج کی، جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استعاذ منکم باللہ فاعیذوہ، تم سے جو اللہ کا نام لے کر پناہ طلب کرے اسے پناہ دے دو۔ اس زمانے میں جب بہت زیادہ جنگیں ہوا کرتی تھیں تو پناہ دینے اور لینے کا ایک طریقہ چلتا تھا کہ ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے بڑی زبردست جنگ ہے، لیکن انہی قبیلے میں سے ایک شخص پناہ مانگ رہا ہے دوسرے قبیلے والے سے کہ میں اس جنگ میں شریک نہیں ہوں، لہذا مجھے شامل نہ سمجھو، مجھے پناہ دے دو، میں عام آزاد زندگی گزاروں گا، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اسے پناہ دے دی جاتی تھی۔ تو فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے نام سے وہ پناہ مانگے پناہ دے دو۔ آگے آپ نے فرمایا کہ ومن سأل باللہ فأعطوہ، جو اللہ کا نام لے کر تم سے سوال کرے اسے عطا کر دو۔ اب وہ مستحق ہے یا نہیں ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ حدیثیں پہلے آ چکی ہیں کہ وہ ضرورت مند نہیں ہے پھر بھی مانگتا ہے، تو کل میدان آخرت میں وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پہ پوری خراشیں ہوں گی اور چہرے پہ صرف ہڈیاں نظر آئیں گی، جلد نہیں ہوگی، انتہائی بدنما صورت بن کے آئے گا۔ وہ ساری حدیثیں ہیں، آپ نے مکمل طور پہ مانگنے سے، ہاتھ پھیلانے سے منع کیا، لیکن اس حدیث میں آپ دینے والے کو فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا نام لے کے سوال کر دیا تو اب معاملہ اللہ کا اور اس کا ہے، تم دے دو جو تم سے ہو سکے۔ وہ مستحق تھا الحمدللہ، نہیں مستحق تھا اللہ اس کا حساب لے گا۔ ومن دعاکم، اور جو تمہیں دعوت دے، فاجیبوہ، اس کی دعوت قبول کرو، دعوت نہ ٹھکراؤ۔ ومن صنع الیکم معروفا، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے، خیر خواہی کرے، نیکی کرے، کچھ بھی، فکافئوہ، اس کا بدلہ دو، تم بھی کسی موقع پر اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ بڑا بہترین اسوہ ہے ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بدر کے قیدی پکڑے گئے تھے، اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے ابھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے۔ جنگ میں ان کا پورا کرتا جو ہے پھٹ کے ختم ہو گیا تھا، تو ان کا جو اوپر کا حصہ تھا، جو کرتا پہننے والا، وہ پورا حصہ کھلا ہوا تھا جسم کا، نیچے کی شلوار صحیح سلامت تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا، رشتے کے چچا ہیں، بہرحال جنگ ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی جو میرے چچا کو کپڑا پہنائے۔ عبداللہ بن ابی، مدینہ آنے کے بعد ہوا ہے یہ، جنگ ختم ہونے کے بعد مدینہ آنے کے بعد، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، اس نے ایک قمیص لا کے دے دی کہ ٹھیک ہے یہ پہنا دیجیے اپنے چچا کو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قمیص پہن لی، یہ بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی نے ہزار شرارتیں کیں، بدماشیاں کیں، فتنے پھیلائے مدینے میں، وہ سب اپنی جگہ، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ ان کے بیٹے جو پکے صحابی رسول تھے وہ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ میری خواہش ہے کہ میرے ابا جان کو کفن کی جگہ آپ کی قمیص پہنا دی جائے، قمیص نہیں، آپ کی کالی کملی جو آپ کی پشت پہ رہتی ہے وہ اس کی جگہ ڈال دی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اتار کے دے دیا، حالانکہ صحابہ اس نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ وہ منافقوں کا سردار تھا، اس کے ساتھ حسن سلوک کیوں، لیکن کچھ صحابہ سمجھ گئے اور باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ دیا ہے، جو چچا جان کو قمیص پہنائی تھی آج اس کے مرنے کے بعد کفن کی جگہ آپ نے اپنی کالی کملی عطا کر دی۔ پھر بعد میں ان کے بیٹے آئے کہ آپ نماز جنازہ بھی پڑھا دیں، آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، فوراً آیتیں اتر گئیں کہ اے نبی آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا اس منافق کو۔
تو بہرحال وہ تو جنازہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن قمیص اس نے پہنائی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ دیا ایک موقع پر۔ تو یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے کسی بھی درجے میں تو یاد رکھیں، کبھی بھی موقع آئے تو اس کے ساتھ بھلائی کریں، اور اگر فوراً کوئی موقع نہ آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدعوا لہ، اس کے لیے دعائیں کرو، دعائیں دو، اور بہترین دعا آپ نے سکھائی جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں اس سے بہتر بدلہ عطا کرے۔ بلکہ آپ آگے فرما رہے ہیں حتیٰ ترو، اتنی دعا دیتے رہو اس کو کہ ان کافأتموہ، کہ تمہیں خود محسوس ہو کہ میں نے اتنی دعا دی کہ شاید اللہ کے پاس اب بدلہ ہو گیا۔ اتنی دعا دو، خالی سنا کر نہیں، اپنی اکیلے کی دعاؤں میں بھی اس کے لیے دعا مانگو کہ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی تھی اور بہترین جو ہے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا۔ تو اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تعلیم دی کہ اللہ کے نام پہ جو پناہ مانگے سوال کرے اسے دے دو، اور جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اسے یاد رکھو، اور موقع پڑنے پہ اس کے ساتھ بھلائی کرو، اور بر وقت اسے دعا دو، اور اتنی دعائیں دو، اتنی دعائیں کرو کہ تمہارے دل کو تسلی ہو جائے کہ الحمدللہ اللہ نے یہ دعا قبول کی ہوگی اور اللہ نے اپنی طرف سے بہترین بدلہ اسے عطا کر دیا ہوگا۔ اور بھی حدیثیں ہیں اس عنوان پہ انشاءاللہ آئندہ اتوار ترجمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان پاکیزہ نصیحتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح سے خیر کا اور عافیت کا معاملہ فرمائے، شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔